بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وسیم ساکی پنجاب کالج کبیروالا کے پلیٹ فارم سے مطالعہ پاکستان کا پہلے چیپٹر کا پہلا لیکچر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے قیام پاکستان۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان کا پیپر کیسے آتا ہے، کون سا سوال کتنے نمبرز کا ہوتا ہے۔ بیٹا جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں پاک اسٹڈی کے وہ ہوتے ہیں 50، اور ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ تو ہوتے ہیں معروضی سوالات، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے جو آپ نے ببلز فل کرنے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور جس کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں 24۔ یہ جو کوشچن ہوتا ہے سوال نمبر 2، یہ 2 پارٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس میں 9 کوشچن دیے ہوتے ہیں، ان سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر جو کوشچن ہوتا ہے وہ 2 نمبرز کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو سوال نمبر 2 کا جز نمبر 1 ہے یہ 12 نمبر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جز نمبر جو 2 ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے 9 سوال دیے ہوتے ہیں، 6 ان میں سے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال جو ہوتا ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اپنا 12 نمبر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ بیٹا آتا ہے حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں بھی 3 کوشچن ہوتے ہیں اور 3 میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ حصہ انشائیہ میں ہر سوال جو ہوتا ہے وہ 8 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا سوال کے بھی 8، دوسرے کے بھی 8، تیسرے کے بھی 8۔ اس میں سے آپ نے بیٹا کیا کرنے ہوتے ہیں 2 جو کوشچنز ہیں وہ سالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو یوں جو ہے ہمارے جو پاک اسٹڈی کا پیپر ہے اس کے 50 نمبر جو ہے یہ ایسے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے قیام پاکستان۔ بیٹا قیام پاکستان جو ہے وہ ایک جدوجہد کا نام ہے۔ وہ جدوجہد کب سے شروع ہوئی ہے وہ میں نے یہ آؤٹ لائنز بنائی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، ان کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ بیٹا برے صغیر پر جو مسلمانوں کے دور حکومت کا آغاز ہوا، مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا، وہ 1256 میں ہوا۔ یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے 1256 میں۔ یہ 1256 میں ظہیر الدین بابر نے جو ہے ابراہیم خان لودھی کو شکست دے کر برے صغیر میں مسلم دور حکومت کی بنیاد رکھی۔ ظہیر الدین بابر جو تھا وہ تیمور خان کی جو ہے نسل میں سے تھا، اور جو تیمور تھا وہ چنگیز خان کی جو ہے اولاد میں سے تھا۔ اس طرح بیٹا کیا ہے کہ ظہیر الدین بابر جو تھا یہ پہلا مسلم حکمران تھا جس کو ہم جو ہے مغل بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کا جو آغاز تھا وہ ظہیر الدین بابر سے ہوا۔ اس کے بعد بیٹا جو ہے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ ظہیر الدین بابر کے بعد جو ہے ان کے بیٹے آتے رہے۔ یوں میرے بیٹا کیا ہوا کہ برے صغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ تو بیٹا یہ جو دور حکومت تھا یہ اپنی آپ کی مثال تھا اور اچھا دور حکومت تھا۔ لوگ جو تھے وہ حکمرانوں سے خوش تھے، اور جو ہے پھر کیا ہوا کہ یہ جو خطہ ہے یہ قدیم دور سے جو ہے یہ زرخیز خطہ رہا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس کی مزید فردر ہسٹری میں جائیں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر جو ہے اینشنٹ دور میں یہاں پر آریا آئے، آرین کے بعد سکیتھین آئے، پرتھین آئے، ہون آئے، اس کے بعد جو ہے کشان آئے، چندرگپت موریہ کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی جس کو موریان ڈائنسٹی کہتے ہیں۔ یوں یہ مختلف قومیں آتی گئیں، وہ حملہ آور ہوتی گئیں، اور یہاں پر جو ہے اپنے اپنے دور حکومت جو ہے وہ پورے کر کے وہ چلتی بنی۔ تو جو ہے یہ دور حکومت جو تھا یہ اپنی مثال آپ تھا جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے۔ پھر بیٹا کیا ہوا کہ یہاں پر انگریز آئے۔ انگریز یہاں کب آئے 1600 عیسوی میں یہاں پر انگریز آئے۔ اورنگزیب اور شاہ جہان کے دور حکومت میں یہاں پر ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر وہ اپنی تجارتی کوٹھیاں کہہ لیں یا سینٹرز کہہ لیں ان کو وہ قائم کر سکے۔ اور ہاں انگریزوں سے پہلے یہاں پر اور بھی یورپی اقوام آئی تھی جس آپ نے نام سنا ہوگا، سر واسکو ڈے گاما صاحب
1498 میں یہاں پر آئے، انہوں نے جو ہے یورپ اور بر صغیر کا بحری راستہ تلاش کیا. اس طرح جو ہے فرانسیسی آئے، ولندیزی آئے، پرتگالی آئے، وہ آئے اور کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کر کے تجارتی غرض سے وہ آئے اور وہ چلے گئے. انگریز یہاں پر آئے تو انگریز کے آنے کا مقصد ہی کیا تھا کہ یہاں پر تجارتی سینٹرز بنائے جائیں اور یہاں پر جو ہے یہاں سے را میٹیریل لے کر وہ اپنا یورپ جائیں اور یورپ جا کر وہاں ان کی جو صنعتیں ہیں ان کو رن کریں. تو بیٹا کیا ہوا، انگریز یہاں پر آئے تو تجارت کی غرض سے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بر صغیر کے جو حالات ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، جو مسلم حکمران تھے وہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور جو ہے وہ ہوتے گئے، تو بیٹا انہوں نے ایک خواب دیکھا، انہوں نے جو ہے بر صغیر پر حکومت کرنا جو ہے وہ چاہی. اور انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ جنگ نہیں لڑی، بلکہ جو یہاں کے حکمران تھے، حکمرانوں کے رشتہ دار تھے، حکمرانوں کی فیملیاں تھیں، ان کے ساتھ جو ہے اپنا ساز باز کی جو صوبوں کے گورنر تھے ان کے ساتھ وہ ملے، ان کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا. تو یوں بیٹا کیا ہوا، جو انگریزوں اور مسلمانوں کی پہلی لڑائی ہو رہی ہے، باقاعدہ لڑائی، وہ جنگ پلاسیہ جو کہ 1757 میں ہوئی، یہ نواب سراج الدولہ اور لارڈ کلائیو کے درمیان ہوئی. اور جو ہے نواب سراج الدولہ کا ایک جرنیل تھا جس کو ہم میر جعفر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسلمان جنگ ہار گئے. تو بیٹا کیا ہوا، 1757 میں مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ جنگ ہار گئے اور جو انگریز تھے وہ بنگال پر حاکم بن گئے. اس کے بعد بیٹا کیا ہوا، 1799 میں میسور کی لڑائی ہوئی. میسور کی لڑائی جو ہے وہ ٹیپو سلطان، آپ نے جو ہے وہ نام سنا ہے، ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان ہوئی. یہاں بھی جو ہے وہ مسلمان جو حاوی تھے، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان جنگ جو تھے وہ جیت جاتے، لیکن ٹیپو سلطان کا جرنیل تھا جس کا نام تھا میر جعفر، اس کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ساتھ جا ملا. تو بیٹا کیا ہوا کہ جو مسلمان تھے وہ میسور یعنی دکن پر بھی جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ کر بیٹھے، ہار گئی. تو اب کیا ہوا کہ بنگال اور میسور یعنی دکن، ان دونوں پر جو ہے انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کو یہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا. اب کیا تھا، مسلمانوں کا جو زوال تھا وہ تو 1757 سے شروع ہو گیا. یہاں پر مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ انتہائی کمزور ہو گئی، اب جو تھے وہ مسلمان وہ طاقتور حکمران نہیں رہے تھے. اس کے بعد بیٹا کیا ہوا کہ 1801 میں پنجاب بھی مسلمانوں سے چھین لیا گیا. کس نے چھینا؟ سکھوں نے چھینا. سردار رنجیت سنگھ جو ہے وہ یہاں کے حکمران بنے سکھ، اور وہ جو ان کا دور حکومت رہا وہ 1801 سے لے کر 1850 تک رہا. 1850 میں انگریز جو تھے وہ پنجاب پر قابض ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ بنگال، میسور اور پنجاب تینوں جو تھے یہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے. انگریز یہاں پر جو ہے وہ حکمران بن بیٹھا. پھر کیا ہوا کہ بر صغیر میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی. جو مختلف صوبوں کے گورنر تھے انہوں نے جو ہے اپنی الگ ریاستیں بنا لی. یوں کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ مزید بکھر گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے. تو انگریزوں نے ان کو کیا کیا، آسانی اسے اپنے قبضے میں لے لیا. اور یوں کیا ہوا کہ 1857 میں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں نے ایک جو ہے جہاد کا آغاز کیا. آپ ایسے سمجھ لیں جہاد کا آغاز کیا، جس کو ہم جو ہے جنگ آزادی کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے انگریز کو بر صغیر سے باہر نکالنے کی کوششیں کی، اور اس تناظر میں انہوں نے جو ہے ایک جہاد کا جو ہے آغاز کیا، جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں. جنگ آزادی 1 مئی 1757 کو میرٹھ چھاونی کے مقام سے شروع ہوئی، جب جو ہے کچھ جہادیوں نے آپ کہہ لیں، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور جو قومیں یہاں رہتی تھیں ان سب کے لوگ اس میں شامل تھے. انہوں نے میرٹھ چھاونی پر حملہ کر دیا. یہاں سے بیٹا کیا ہوا کہ جنگ آزادی کا آغاز ہوا. جنگ آزادی پورا 1 سال جاری رہی. 1 مئی 1757 کو میرٹھ چھاونی سے یہ شروع ہوئی، اور جو ہے یہ مئی
1858 تک یہ جاری رہی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز جو تھے وہ پورے بر صغیر پر قابض ہو چکے تھے، مسلمانوں کا جو دور حکومت تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کو جو ہے رنگون آج کل جو برما ہے وہاں پر قید کر دیا گیا، اور باقاعدہ جو تھا وہ انگریزوں کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ اس جنگ آزادی میں تمام اقوام شامل تھیں، لیکن جب ہندوؤں نے انگریزوں کا پلڑا بھاری دیکھا تو وہ انگریزوں کی حمایت میں جا بیٹھے، انگریزوں کی حمایت کرنے لگے، اور وہ انگریزوں کو یہ بات باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے حصہ لیا تھا، ہندوؤں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو بیٹا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے زیر عتاب آ گئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، وہ مسلمان جو کل حاکم تھے آج محکوم بن گئے، وہ مسلمان جو کل زمینوں کے مالک تھے وہ مزارع بن گئے، اور مسلمان جو تھے ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے بر صغیر سے نکل جانے کے احکامات جاری ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں نے اپنی جو ہے وہ بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک مزید تحریک کا آغاز کیا کہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بچ جائے۔ اس سلسلے میں بیٹا انہوں نے کیا کیا؟ تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا، اور اس تحریک میں جو ہے وہ مولانا قاسم علی نانوتوی جو تھے یہ اس کے رہنما تھے، انہوں نے جو ہے یہ تحریک شروع کی۔ جبکہ دوسری طرف سر سید احمد خان اور اس کے رفقا انہوں نے جو ہے اس تحریک کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ تحریک اس وقت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہونی، اس تحریک کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، ان کو جو ہے یہاں سے نکالا جائے، لیکن سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی۔ سر سید احمد خان نے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا 1863 میں۔ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم آگے چل کر اس کو پڑھیں گے۔ اور سر سید احمد خان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ تعلیم حاصل کریں، اور اسی تعلیم کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ 1857 کی جنگ آزادی میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف جو ہے راغب کیا، انہوں نے جو ہے 1859 میں مراد آباد جو ہے وہ مدرسہ بنایا، 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اس طرح جو ہے آگے 1875 میں جو ہے وہ محمدن اینگلو اورینٹیل ہائی اسکول بنا، اور جو ہے 1877 میں وہ MAO کالج بنا، اور وہ کالج آگے چل کر 1920 میں جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد جو ہے کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر پر انگریز مکمل طور پر قابض ہو چکے تھے، انہوں نے بیٹا کیا کیا؟ 1901 میں انڈین ایکٹ دیا۔ انڈین ایکٹ دیا، وہ کیا تھا؟ انڈین ایکٹ یہ تھا کہ جو ہے ہندوؤں کو تو انہوں نے گورنمنٹ میں جو ہے وہ شامل کر لیا، ہندوؤں کو انہوں نے جو ہے نوکریاں بھی دی، اور یہ بات لازم کر دی کہ جو انگریزی جانے گا، انگریزی پڑھ اور لکھ سکے گا، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ میں حصہ دیا جائے گا، جو انگریزی نہیں پڑھے گا اس کو گورنمنٹ میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری جانب مسلمانوں کے حالات کیا تھے؟ سر سید احمد خان جو تھے، میں نے ابھی بتایا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ جو تحریک ریشمی رومال کے جو ہے رہنما تھے، جن میں مولانا قاسم علی نانوتوی میں نے کہا، یہ انگریزی کے خلاف تھے، اور انہوں نے فتوے جاری کر دیے کہ جو انگریزی پڑھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو تحریک تھی یہ ناکام ہوگی، اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل بعد میں دوں گا لازمی۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ 1901 میں انڈین ایکٹ آ گیا۔ انڈین ایکٹ میں انہوں نے انگریزی کو لازمی طور پر جو ہے وہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ جو انگریزی جانے گا اس کو جو ہے وہ نوکری بھی دیں گے، اور جو ہے وہ یہاں رہ سکتا ہے، باقی یہاں سے چلے جائے، اور مسلمانوں کو تو باقاعدہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہا کہ بر صغیر سے نکل جائیں۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہوا؟ 1905 میں تقسیم بنگال ہوا۔ تقسیم بنگال کیا تھا کہ بنگال جو تھا وہ ایک جو ہے وہ کثیر آبادی کا صوبہ تھا، اور انتظامی طور پر انگریزوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ تو بیٹا انہوں نے کیا کیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے پر جو تھے وہ
हिंदू अक्सरियत में थे, दूसरे हिस्से में जो थे वो मुसलमान अक्सरियत में थे। तो जो हिंदू अक्सरियती सूबा था उसको उन्होंने जो है वो हिंदुओं के हवाले कर दिया, और जो मुस्लिम अक्सरियती सूबा था उसको जो है वो उन्होंने मुसलमानों के हवाले कर दिया। और यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी अंग्रेज़ों की थी, यहाँ पर सिर्फ नुमाइंदे जो थे वो वहाँ पर हिंदू थे, यहाँ पर मुसलमान थे। लेकिन हिंदुओं को जो है ये बात गवारा ना थी कि मुसलमानों को दोबारा जो है वो इसमें हुकूमत साजी में शामिल किया जाए। हिंदुओं ने इसके खिलाफ एहतजाज करने शुरू कर दिए, अंग्रेजी माल का बाइकाट किया, ठीक हो गया। और जो है फिर एहतजाज किए, कत्ल गारत हुई, उन्होंने अंग्रेज़ों के घर जलाए, और जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ों को मजबूरी के तौर पर 1911 में तनसीख बंगाल करना पड़ा कि दोबारा वैसे जो बंगाल पहले था वैसे ही जो है वो बंगाल बन गया। बेटा जब 1905 में तकसीम बंगाल हुई तो मुसलमानों को एक जो है वो उम्मीद उनकी जाहिर हुई कि चले जो है कुछ तो अपनी नुमाइंदगी होगी, अपने हकूक मनवा सकेंगे। लेकिन जब उन्होंने हिंदुओं की तंग नजरी देखी तो मुसलमान जो है वो इस ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्यों ना मुसलमानों की एक अलग नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो उन्होंने बेटा क्या किया कि 1906 में सर आगा खान की क़यादत में एक वफद गया लॉर्ड मैकाले के पास, जो उस वक्त जो है वाइसराय थे के हिंदुस्तान के, और उनको जाकर उन्होंने कहा कि हमें एक नुमाइंदगी दी जाए, हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुसलमानों के हकूक होने चाहिए। तो वहाँ पर जो है वाइसराय ने, अंग्रेज़ वाइसराय ने मुसलमानों को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने का कहा, अपनी एक जमात बनाने का कहा। तो यूं बेटा क्या हुआ कि मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आया 1906 में। और मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद क्या थे, ये आगे टॉपिक भी है, हम थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करना, मुसलमानों को मुआशरे में बराबरी का मकाम दिलाना, और मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार बहाल करने की कोशिश करना। इस तरह बेटा क्या हुआ कि 1916 में मिसाक लखनऊ हुआ। मिसाक लखनऊ क्या था, इसमें जो है मुख्तलिफ रहनुमा थे हिंदू और मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की। कहा था कि हमारा जो है जो दुश्मन है वो मुश्तरक है, यानी अंग्रेज, वो आकर यहाँ पर काबिज हुआ। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अंग्रेज को यहाँ से निकालना चाहिए, जो है बरसगीर को आज़ाद करवाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर जो है वो मुख्तलिफ मुसलमान रहनुमा जो थे वो इत्तफाक भी कर गए, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो इस बात पर इत्तफाक नहीं कर रहे थे। क्यों? उन्होंने पहले जो है वो हिंदुओं के धोखे देख चुके थे। मिसाक लखनऊ हुआ, फिर उसके बाद जो है आगे चलकर तजावीज़ दिल्ली भी ये मुसलमान और हिंदुओं का एक मुश्तरका लाए अमल था। वो लाए अमल क्या था? लाए अमल ये था कि कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने हिंदुओं से ये मुतालबा किया कि हमें जो है जो आइन साज असम्बली है उसमें नुमाइंदगी चाहिए। आइन साज असम्बली जिसमें जैसे हमारी कौमी असम्बली है, हमें जो है नुमाइंदगी चाहिए ताकि मुसलमान जो है वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। ये बात जो थी ये हिंदुओं को नागवार लगी, ठीक है। स्वामी शिरधानत और पंडित मलाविया उनके रहनुमा थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और फिर क्या हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट में जो है वो मिसाक लखनऊ में जो मुसलमानों के साथ मिलजुल कर चलने का एक जो है वो फार्मूला तय किया गया था, बरसगीर की आज़ादी का फार्मूला तय किया गया था, अंग्रेज़ों को मिलकर निकालने पर इत्तफाक हुआ था, उससे भी हिंदू मुकर गए। और फिर तजावीज़ दिल्ली में जो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग नशिस्तों का मुतालबा किया था, उससे भी मुकर गए। तो यूं बड़े क्या हुआ कि फिर मुसलमान जो थे वो सोच पर मजबूर हो गए कि हिंदुओं के साथ रहना अब जो है वो मुनासिब नहीं है। हिंदू जो है वो मुसलमानों के असल दुश्मन है, अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा दुश्मन है। वो मुसलमानों को जो है वो नीचा दिखाने पर किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो फिर बेटा क्या हुआ कि कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने 1929 में अपने 14 नुकात दिए। 14 नुकात का पहला जो नुक्ता था वो ये था कि तमाम जो यहाँ अक़वाम है उनको बराबर की नुमाइंदगी देनी चाहिए। और जो है उन्होंने मुसलमानों के अलग वतन का भी थोड़ा सा इशारा कर दिया था यहाँ पर।
ٹھیک ہے بیٹا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ محمد اقبال نے, اور اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر جو ہے مسلمانوں کے لیے الگ ریاستوں کا ایک مشورہ دیا, جس کو آپ جو ہے خواب کہتے ہیں. علامہ اقبال کا خواب وہ یہ تھا, خطبہ الہ آباد پر جو انہوں نے ایڈریس کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ شمال مغربی اور جنوب مشرقی جو مسلمان ہیں ان کو اب یا بعد دیر اپنے لیے ایک الگ ریاست بنانا پڑے گی. اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جو حیثیت تھی وہ واضح ہو گئی کہ مسلمان جو تھے وہ کس طرف جا رہے تھے, وہ ایک الگ وطن کی طرف جا رہے تھے. اس کو بیٹا کیا ہوا 1935 کا ایکٹ دیا, جس کو آپ آئین بھی کہہ سکتے ہیں. ایکٹ دیا انگریزوں نے, اس میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو تھوڑی بہت نمائندگی تو دی, لیکن جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے بہت کم تھی. 1940 میں مسلمانان بر صغیر نے سرکار برطانیہ سے الگ وطن کا مطالبہ کیا, اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے الگ وطن کا مطالبہ تھا. اس سے پہلے مشورے ضرور دیے گئے. سر سید احمد خان نے جو ہے 1867 میں جب اردو ہندی تنازع ہوا, اس میں یہ خواہش ضرور ظاہر کی کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے, مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ایک وطن میں نہیں رہ سکتے. 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے لفظ پاکستان تجویز کر دیا. اس طرح جو ہے 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات میں مسلمانوں کے لیے الگ آزاد جو ہے علاقوں کا ذکر ضرور کیا. 1930 میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو مشورہ ضرور دیا, لیکن 1940 میں باقاعدہ طور پر مسلمانان بر صغیر نے جو ہے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. اور کیا کہا انہوں نے, کہا کہ جو ہے اس وقت تک کوئی تجویز قابل عمل یا قابل قبول نہیں ہوگی جب تک ایسے علاقے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ان کو ملا کر آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم نہ کر دیا جائے. یوں میرے بیٹا کیا ہوا, یہاں سے باقاعدہ طور پر ہماری جو تحریک پاکستان ہے وہ شروع ہوئی, اور مسلمانوں کا ایک مقصد تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنا. اس طرح بیٹا یہ ایک بر صغیر میں ایک بے قراری سی پیدا ہو گئی کہ مسلمان جو تھے وہ الگ وطن حاصل کرنے پر بضد تھے, تحریک کا آغاز کر دیا. جو ہندو تھے وہ جو ہے اس کے خلاف تھے, انہوں نے جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ تقاریر کی, اخباروں میں اشتہارات چھاپے گئے. اور پھر کیا ہوا, یہاں پر جنگ عظیم دوم کا بھی آغاز تھا. 1939 میں جنگ عظیم دوم کا آغاز ہو گیا تھا. تو یہ تین پارٹیاں, مسلمان, ہندو اور برٹش جو تھے وہ جو ہے جنگ عظیم دوم کی وجہ سے پریشان تھے. جو ہندو تھے وہ جو ہے ایک تو بر صغیر کو وحدت کی صورت میں آزاد کروانا چاہتے تھے, اور دوسرا کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اس قرارداد کے بھی اپنا خلاف تھے, اور تیسرا مسلمانوں نے یہاں سے جو ہے وہ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ شروع کر دیا. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان 1940 سے اپنی ایک ڈائریکشن کی طرف چل پڑے, اور وہ ڈائریکشن کیا تھی؟ وہ ڈائریکشن تھی پاکستان. تو بیٹا کیا ہوا کہ 1942 میں کرپس مشن آیا. سر سٹیورٹ کرپس جو تھے وہ اس مشن کے سربراہ تھے. یہ کرپشن جو تھا یہ حکومت برطانیہ کی طرف سے آیا, اور انہوں نے کیا کیا, اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ہونے والی جو سیاسی ایک انتشار ہے اس کو ختم کیا جا سکے. انہوں نے بیٹا کیا کیا, مسلمان اور ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, چند تجاویز دی, ان تجاویز کو جو ہے وہ مسلمانوں نے مسترد کر دیا. پھر اس کے بعد بیٹا یہ مشن ناکام واپس لوٹ گیا. جب یہ مشن ناکام واپس لوٹ گیا تو مسلمان جو تھے وہ صرف ایک مطالبے پر جو ہے وہ اٹے ہوئے تھے, اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ تھا مطالبہ پاکستان. تو یوں بیٹا کیا ہوا کہ مارچ 1944 میں گاندھی جو تھا اس نے قائد اعظم کو خطوط لکھے, اور خطوط میں ملاقات کے خواہش ظاہر کی. جب ملاقات طے ہوئی تو ملاقات میں گاندھی نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ ابھی مطالبہ پاکستان کو ایک طرف رکھ دیں, ہم مل کر جو ہے وہ بر صغیر انگریزوں سے آزاد کروا لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ جو تقسیم بر صغیر کا معاملہ ہے یہ مل جل کر حل کر دیں گے. تو قائد اعظم نے اس فارمولے کو انگریزوں اور ہندوؤں کی مشترکہ چال قرار دیا, اور یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد بیٹا کیا ہوا کہ 1945 میں شملہ کانفرنس ہوئی. شملہ کانفرنس, شملہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ اس میں انڈیا میں ہے. تو اس میں ایک ٹھنڈا علاقہ ہے, یہاں پر کانفرنس ہوئی,
اور اس کانفرنس کو جو لیڈ کیا وہ کیا لارڈ ویول نے. لارڈ ویول جو تھا وہ اب برے صغیر میں انگریزوں کا وائسرائے تھا. تو اس میں انہوں نے بیٹا کیا کیا, تجویز دی, ٹھیک ہے, اس نے جو تجویز دی اس کو ویول پلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جو تجویز دی اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ برصغیر کے جو ہندو اور مسلمان ہیں وہ آپس میں مل جائیں, سیاسی انتشار کا خاتمہ ہو سکے. لیکن اس کو بھی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یکسر مسترد کر دیا. اور مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ پاکستان. پھر بیٹا کیا ہوا کہ جب یہ جو تھا یہ ناکام واپس لوٹ گیا. پھر بیٹا کابینہ مشن پلان آیا. کابینہ مشن پلان میں 3 لوگ شامل تھے اور یہ برطانوی جو ہاؤس آف کامن ہے ان کے یہ جو ہے وہ رکن تھے. اور اس میں جو تھے سر پیتھک لارنس تھے, سر اسٹیورٹ کرپس تھے اور سر پیتھک لارنس تھے. اور ان کا مقصد بھی کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 40 کے بعد سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, ایک جو ہے سیاسی انتشار پیدا ہو گیا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جو ہندو تھے وہ کوائٹ موومنٹ چلا رہے تھے, یعنی جو ہے برے صغیر کو خالی کر دو, انگریز کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ. جیل بھرو تحریک کا بھی آغاز کر دیا گیا. یہاں سے 1944 سے گاندھی خود جو تھے وہ جیل میں چلے گئے. تو یہ ایک جو تھا وہ اپنا برے صغیر جو تھا وہ سیاسی انتشار کا شکار تھا. اس کے خاتمے کے لیے بھی آئے, تجاویز دی, تجاویز کو جو ہے وہ کسی حد تک قبول کر لیا گیا. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا مطالبہ کیا تھا, مطالبہ یہ تھا کہ تشکیل پاکستان. پھر بیٹا کیا ہوا کہ یہ جو کابینہ مشن پلان یہ ناکام ہو گیا, واپس کابینہ مشن پلان ناکام ہو گیا. شملہ کانفرنس میں جو لارڈ ویول نے نکات دیے تھے وہ ناکام ہو گئے. جناح گاندھی مذاکرات ناکام ہو گئے. کرپس مشن ناکام ہو گیا. اور پھر کیا ہوا کہ برے صغیر میں سرکار برطانیہ نے انتخابات کروانے کا اعلان کیا کہ ہم یہاں انتخابات کرواتے ہیں. انتخابات میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ برے صغیر کے عوام جو ہیں کیا وہ ہندوؤں کے نقطہ نظر سے متفق ہیں, وہ برے صغیر کو وحدت کی صورت میں آزاد کروانا چاہتے ہیں, یا وہ مسلمانوں کے نقطہ سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہے وہ برے صغیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. تو یوں میرے بیٹا کیا ہوا, انتخابات 45-40 کا انعقاد ہوا. ان کو انتخابات 45-40 اس لیے کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کو جو انتخابات تھے وہ دسمبر 45 میں ہوئے, جبکہ جو مرکزی انتخابات تھے وہ جنوری 1946 میں ہوئے. اس طرح بیٹا کیا ہوا کہ جو انتخابات کا نتیجہ آیا وہ نتیجہ یکسر جو ہے وہ مختلف تھا. کہ جو مسلم لیگ تھی وہ ایک رولنگ پارٹی کے طور پر سامنے آئی, سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی. اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ برے صغیر کا جو واحد حل ہے وہ ہے تقسیم. تو بیٹا لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیٹا کیا کیا, 3 جون 1947 کا منصوبہ دیا. 3 جون 1947 کا منصوبہ یہ ہے کہ انگریز اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ برے صغیر کو آزاد کر دینا چاہیے. تو بیٹا کیا ہوا کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا وہ چند تجاویز لے کر برٹش گیا. ہاؤس آف کامن سے جو ہے انہوں نے وہ منظور کروائیں, اور منظور کروا کے اس میں کیا تھا کہ مختلف علاقوں کا تھا کہ پنجاب کو کیسے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے, بنگال کو کیسے تقسیم کیا جائے, سندھ کو کیسے تقسیم کیا جائے. یوں میرا بیٹا کیا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو لاگو کر دیا اور تقسیم میں برے صغیر کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا. یوں میرا بیٹا کیا تھا کہ مسلمانوں کا جو 1940 میں ایک مطالبہ کیا تھا باقاعدہ طور پر وہ آج پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اور بیٹا کیا ہوا کہ اگست 1945 میں انگریزوں نے برے صغیر کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا, اور وہ آزاد ریاستیں کون سی تھی, ایک تھی ہندوستان اور دوسری تھی پاکستان. اس طرح بیٹا یہ ہم نے ساری چیزیں پڑھی. اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس ساری کی ساری تحریک میں حصہ لینے والے کون کون سے تھے. اس ساری کی ساری تحریک میں حصہ لینے والے حضرت مجدد الافسانی تھے, جنہوں نے جو ہے وہ اکبر کے دین الہی کا مقابلہ کیا تھا. شاہ ولی اللہ تھے, سید احمد شہید, سر سید احمد خان, چودھری رحمت علی, لیاقت علی خان, قائد اعظم, علامہ اقبال. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیٹا کیا کیا کہ مسلمانان برے صغیر کو ایک نقطے پر اکٹھا کیا, ایک نقطے پر ان کو اکٹھا کر کے اور اس قابل بنایا کہ وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کر سکیں. اب آگے جو ہے ہم باقاعدہ طور پر اپنے چیپٹر کا آغاز کریں گے قیام پاکستان. پاکستان کا جو قیام ہے
وہ تو اگست 1947 میں ہوا، لیکن اس کے لیے جو کوششیں تھیں وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے شروع ہوئی۔ بیٹا پاکستان جو ہے وہ دو بنیادی اصولوں پر قائم ہوا۔ وہ بنیادی اصول کون سے ہیں؟ ایک ہے نظریہ اور دوسرا ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہی نظریہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کسی نقطے پر اکٹھا کرتا ہے، جو لوگوں کا الگ پوائنٹ آف ویو کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو ایک جماعت، ایک قوم کی حیثیت میں جو ہے وہ ڈھالتا ہے۔ بیٹا نظریہ پاکستان کو جو ہے وہ بعد میں ایڈاپٹ کیا گیا۔ نظریہ پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کا نام ہے، اور اسی نظریہ پاکستان کو لے کر مسلمان برصغیر کے جو نمائندے تھے وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ انہوں نے اگست 1947 میں اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان کا قیام جو تھا وہ عمل میں لایا۔ تو بیٹا قیام پاکستان میں مختلف شخصیات ہیں جن کا اپنا ایک الگ رول ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان، مولانا محمد الجوہر، مولانا شوکت الجوہر، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو بیٹا ہم جو ہے کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قیام پاکستان میں جو ہے قائد اعظم کا کردار جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا، بہت اہم کردار ہے۔ تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق نظریہ پاکستان کیا تھا۔ سب سے پہلے بیٹا ہم دیکھیں گے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ سب سے پہلے اس ٹاپک میں جو ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے مطابق نظریہ پاکستان کیا تھا۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ کے مطابق نظریہ پاکستان کیا تھا۔ یہ دیکھیں ہم نے نظریہ پاکستان کی تعریف دیکھی کہ قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی جو تشکیل ہوتی ہے اس کو نظریہ پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے اپنے الفاظ کے مطابق جو نظریہ پاکستان تھا وہ یہ تھا کہ جنوب مشرقی اور شمال مغربی ایسے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، جہاں کے رہنے والے لوگ مذہبی، سیاسی، ثقافتی لحاظ سے آزاد ہوں، اور جہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی مذہبی اقدار کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں۔ یہاں پر جنوب مشرقی علاقے کون سے ہیں؟ جنوب مشرقی علاقے وہ علاقے ہیں جہاں آج کل جو ہے بنگلہ دیش قائم ہے۔ بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، اور شمال مغربی علاقے یہ وہ پاکستان ہے جہاں آج کل ہم رہ رہے ہیں۔ اس طرح بیٹا جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے مختلف مقامات پر نظریہ پاکستان کی وضاحت پیش کی، نظریہ پاکستان کو اپنے الفاظ میں پیش کیا۔ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے وہ اس انداز میں کی کہ پاکستان اس روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اس طرح بیٹا جو ہے مارچ 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس طرح بیٹا جو ہے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بلوچی، سندھی، پٹھان بن کر نہ سوچیں۔ بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان بن کر سوچنے میں فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے، اور جب ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے تو یہی جو ہے وہ پاکستان کی بقا ہے۔ اس طرح بیٹا علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے جو ہے قائد اعظم نے فرمایا کہ مطالبہ پاکستان کا محرک کیا تھا، الگ وطن بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ الگ وطن بنانے کے پیچھے نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی، نہ انگریزوں کی مسلم دشمنی تھی، بلکہ یہ سراسر اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ 1943 کے میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر امت مسلمہ کی کشتی کو استوار کر دیا گیا ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت مسلمہ کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہمیں یہ قائد اعظم کی 4-5 ہم نے جو ہے
خطابات پڑھے جو انہوں نے مختلف مقامات پر جا کر ڈیلیور کیے، اس سے ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ کیا تھا کہ مسلمان اپنے مذہبی اقدار کے مطابق زندگی بسر کر سکے، مسلمان جو ہیں وہ قرآن و سنت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کر سکے، اور کیا ہے کہ اسلام کا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ اسلام ہے، اور سراسر کیا ہے کہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو ہے اسلام ہے۔ اس طرح بیٹا کیا ہے کہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان یہ بھی ایک جو ہے اہم ایک سبجیکٹ ہے مطالعہ پاکستان میں، کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ قیام پاکستان میں کیا کردار ادا کیا۔ بیٹا ہم اکثر یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب بیٹا یہ تھا کہ خطبہ الہ آباد 29 دسمبر 1930 کو علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کیا، اور اس میں ایک خطبہ دیا جسے خطبہ الہ آباد جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ الہ آباد ہم پڑھیں گے بعد میں، سب سے پہلے بیٹا ہم یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے مطابق جو تھا وہ نظریہ پاکستان کیا تھا۔ جس طرح ہم نے قائد اعظم کا دیکھا، علامہ اقبال نے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک الگ مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمانوں کو جلد یا بد دیر اپنے لیے جداگانہ ریاست بنانا پڑے گی۔ علامہ اقبال نے برصغیر میں واحد قوم کے نظریے کو یکسر مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ برصغیر میں واحد قوم کے وجود کو یکسر مسترد کر دیا۔ بیٹا کچھ ہندو رہنما تھے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، جو عوام کو اس بات پر قائل کرنے لگ گئے تھے کہ برصغیر میں ایک قوم رہتی ہے اور وہ ہے ہندوستانی، کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلم نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی عیسائی نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے یہ بات پھیلانے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں ایک ہی قوم رہتی ہے اور وہ ہے ہندوستانی، مسلمان بھی ہندوستانی، سکھ بھی ہندوستانی، ہندو بھی ہندوستانی، لہٰذا یہ مسلمان اور جو ہندوؤں کا جھگڑا ہے ان کو ختم کیا جا سکے اور برصغیر کو ایک واحد ریاست کے طور پر جو ہے وہ آزاد کروایا جا سکے، اور وہ ریاست تھی ہندوستان۔ لیکن علامہ اقبال نے بیٹا اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ علامہ اقبال نے واضح کیا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ برصغیر کس کو کہتے ہیں؟ برصغیر اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر ایک یا ایک سے زائد ممالک رہتے ہوں، ایک سے زائد ممالک رہتے ہوں۔ وہ ملک نہیں ہے بلکہ ایک برصغیر ہے، یہاں پر مختلف اقوام آباد ہیں، یہاں پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ اور دوسرا بیٹا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد میں کیا کہا تھا کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے لوگوں کو اب یا بد دیر اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ کیوں کرنا پڑے گی؟ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام ایک تمدنی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی قوت کے طور پر زندہ رہے تو ان کو اپنے لیے الگ وطن جو ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بیٹا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ واضح کر دیا کہ میں یہ مطالبہ سراسر کس چیز کے لیے کر رہا ہوں؟ سراسر اس چیز کے لیے کر رہا ہوں کہ جو اسلام ہے وہ اس خطے میں بڑھے، پھلے، پھولے، اور جو لوگ ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں۔